اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انعم بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاۃ والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ حج کی آخری آیت پر گفتگو ہو رہی ہے، موضوع ہے اسلام اور ائمہ حق۔ میں نے بتایا کہ اسلام دین ہے، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ تو گزشتہ تقریروں میں نے یعنی عقلی دلائل کو بنیاد بنا کر پھر نقلی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرے، کس حوالے سے؟ توحید کے اس بات میں۔ بولیے گا میرے ساتھ بولیے گا۔ اچھا، میں نے پہلے عقلی دلائل کو بنیاد بنایا، جیسے بچے کی مثال دی کہ بچہ غذا حاصل نہیں کر سکتا نہ انگلی سے نہ کپڑے سے، وہ غذا ماں سے حاصل کرے گا۔ یعنی صحیح ذریعہ جو ہے وہ انبیاء، ائمہ، خلفاء بتائیں گے کہ صحیح ذریعہ کون سا ہے جس کی عبادت کرنی ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس کی عبادت کرنی ہے۔ ایک یہ عقلی دلیل تھی۔ باقی ماہیت ذات اور حقیقت ذات کے حوالے سے گفتگو ہو گئی تھی کہ اللہ کی ماہیت کوئی نہیں جان سکتا، دعائے مشلول کا حوالہ دیا تھا۔ اس کی حقیقت کو پہچاننا ہے، اس کی حقیقت کو آثار سے پہچاننا ہے، لیکن جو اول بنا نا اس نے کسی اثر سے نہیں پہچانا، اس نے ذات کو ذات سے پہچانا۔ تو یہاں تک ہماری بات ہو رہی تھی۔ تو چونکہ اسلام اور ائمہ حق ہے اور اسلام دین ہے، دین کی ابتدا جو ہے اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے، تو اللہ کی معرفت کے بعد میں ایک اور دلیل عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بآواز بلند صلوات۔ اب میں دلیل دوں گا نقلی بنیاد پر، یعنی جو قرآن میں ذکر ہوئی اور اس کا پہلو عقلی ہے، یعنی پہلے عقلی دلائل سے نقلی دلائل کی طرف آئے ہوں، اب نقلی دلائل سے عقلی دلائل کی طرف جا رہا ہوں۔ اب ابراہیم ہے امام، ابراہیم ہی توحید بتائیں گے۔ تو ابراہیم نے توحید کیسے بتائی؟ قرآن کی آیت سورہ دخان کی 47، 48 اور 49، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو جہنمی ہے نا اس کو فرشتے جہنم کے درمیان گھسیٹیں گے کہ پھر اس پر گرم پانی ڈالیں گے، پھر اللہ کہے گا ذوق، چکھ، تو بڑا عزت و بزرگی والا ہے۔ یہ عزت و بزرگی والا کون ہے؟ جسے جہنم کے درمیان گھسیٹا جا رہا ہے اور اوپر سے گرم پانی پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے چکھ، یعنی جہنم کا مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا ہے۔ تو لفظ تو تعریف والے ہیں، لفظ تو تعریف والے ہیں، تو کیا جہنمی کی اللہ مداح کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعریف نہیں کر رہا۔ بعض دفعہ لفظوں سے تعریف ظاہر ہوتی ہے اور اعتراف معلوم ہوتا ہے کہ اعتراف ہو رہا ہے، لیکن وہاں تعریف نہیں، مذمت ہوتا ہے، طنز ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے۔ تو ابراہیم نے کیسے توحید سمجھائی؟ یہی انداز بیان کیا، یعنی جملہ بیانیہ ہے، مقصد تردید ہے۔ کہا فلما جنا الیہ اللیل راى کوكبا، ابراہیم نے ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ کہا جو علمی گفتگو سننے والے ہیں صرف ان کے لیے کہ یہ میرا رب ہے۔ اب حمزہ استفہامیہ نہیں ہے کہ جہاں کہہ رہے ہیں کیا یہ میرا رب ہے، یا نافیہ نہیں ہے کہ یہ میرا رب نہیں ہے، یعنی وہ جس طرح اسے کریم کہا جا رہا ہے نا اس میں کوئی نفی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، لیکن مقصد طنز ہے۔ ابراہیم بھی طنز کر رہے ہیں، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا
تو کہا میں اس کو رب نہیں بناتا جو ڈوب جائے. یعنی سمجھانا یہ تھا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا. اچھا پھر چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کے کہا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے, ہاذا ربی یہ میرا رب ہے. یعنی مقصد تردید ہے, مقصد انکار ہے, بتانا توحید مقصود ہے. جو ستارے کو چاند کو رب مان رہے ہیں نا, انہیں ایک سوال ان کے دماغوں میں کریٹ کر کے توحید منوانا مقصود ہے, ستارہ پرستی کی چاند پرستی کی نفی مقصود ہے. جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, تو کہا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اللہ نے مجھے نبی بنا کر, عالم ذر میں نبی بنا کر ہادی بنا دیا, میں ہدایت پر ہوں, تم ستاروں کو چاند کو پوچھ کر گمراہی پہ ہو. تم چاند اور سورج کو ذرا مل کے نعرہ لگائیں تاکہ بات آگے پھر کہا نہیں چلو یہاں بھی نفی ہو گئی کہ یہ بھی میرا رب نہیں, یہ بھی میرا رب نہیں, یہ بھی میرا رب نہیں, تو پھر کیا بتانا مقصود ہے. پھر سورج کو دیکھا, کہا ہاں یہ تو بڑا ہے, ہاذا ربی یہ میرا رب ہے. تو تردید کر دی, توحید بتا دی کہ نہ تو ستارہ رب ہے, نہ چاند رب ہے, نہ سورج رب ہے. یعنی وہ رب ہے جس نے انہیں خلق کیا, یعنی وہ رب ہے جس نے انہیں خلق کیا. اچھا خالق کے خالق ہونے پر, مالک ہونے پر, توحید پر دلیل دے دی. اب ابراہیم نے ایک توحید پر ایک اور دلیل دی کہ بتوں کو تم خدا مانتے ہو نا, سارے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. کلہاڑا یا تو میری اتنی علمی تقریر ہے کہ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں. کل بھی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے گفتگو زیادہ معیار علم بلند ہو گیا, مجمع نیچے چلا گیا. یعنی دو صورتیں نظر آ رہی ہیں, یا تو تقریر میں جلدی کر رہا ہوں, یا تقریر علمی زیادہ ہوگی ہے سطح عمومی سے اور مجمع نیچے آ گیا. لیکن مجھے یہ امید نہیں ہے بلاک سیدہ کے مجمع سے کہ وہ اس سطح عمومی سے نیچے آ جائے بآواز بلند صلوات پر. تو محمد محمد اتنی آیتیں بھی کالا اقرار تم, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو اقرار زبان سے ہوتا ہے. کل قبلہ بتا گئے ہیں نا, مجھے وہ رسمی جملے نہیں آتے, ہاتھ اٹھائیں یہ کریں. میں تو صرف علمی میٹر دیتا ہوں, لیکن خطابت کے انداز میں دیتا ہوں. اتنا روکھا بھی نہیں دیتا کہ بندہ ہاتھ نہ اٹھائے, اتنا روکھا بھی نہیں دیتا, کیونکہ جب علم اور خطابت کا امتزاج ہو جائے نا تو پھر طالب جوہری بنتے ہیں, رشید ترابی بنتے ہیں. پھر تو میں اسی روش کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے. تو نہ یہ رب ہے. اچھا سارے بتوں کو توڑ دیا, کلہاڑا رکھ دیا, کہا یہ بڑا ہے, اسی نے توڑے ہوں گے, کلہاڑا اس کے کاندھے پہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو مطلب ہل ہی نہیں سکتا. یعنی اعتراف کیا کہ یہ تو ہل نہیں سکتا, یہ تو عاجز ہے. بتا دیا میرا رب قادر ہے. پوری توجہ, یہ تو عاجز ہے, میرا رب قادر ہے. ابراہیم ہے امام, ابراہیم ہے امام. ابراہیم نے بتوں کو توڑا, رسول نے کاندھے پہ کھڑا کروا کے علی سے بت توڑوا کے بتا دیا کہ میرے بعد امام علی ہے. نعرہ حیدری علی, میرے بعد امام علی ہے. یعنی امام بت شکن ہوتا ہے, بت پرست نہیں ہوتا. میں تو آپ کو علمی نتیجے دے رہا ہوں. یعنی امام بت شکن ہوتا ہے, بت پرست نہیں ہوتا. لہٰذا جو بت پرستی ہے نا وہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. معلوم ہوا جس نے کبھی بت پرستی کی ہو نا وہ صدیق نہیں ہو سکتا. یعنی توحید کی مخالفت میں باطل خداؤں کو ماننا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم میرا صدیق نبی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم عالم ذر سے نبی ہے, بتوں کو توڑنے والا ہے, بتوں کو پوجنے والا نہیں, سچا ہے, صدیق ہے. صدیق وہ ہوگا
लम्हे के लिए भी बुत परस्ती न की हो। नारे हैदरी लॉयली। जिसने एक लम्हे के लिए भी बुत परस्ती न की हो। अब अली अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, यानी रसूल ने बता दिया कि मेरे बाद इमाम अली है। अब बुतों को तोड़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, तोड़वाने वाला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहरे नबूवत पे अली वलीउल्लाह। मोहरे नबूवत पे अली वलीउल्लाह, क्योंकि इस्लाम अली की विलायत के बगैर ना तो पसंदीदा खुदा है, ना तो नेमत तमाम है, ना ही अल्लाह को कबूल है। तो मैं अपने मौजू को उसी तसलसल में लेकर चल रहा हूँ कि पहले जो दीन की इब्तदा है उसमें मारिफत तौहीद का जिक्र आ जाए। उसके बाद अभी तक तो मैं कोशिश कर चुका हूँ, चूँकि वक्त थोड़ा होता है, रसूल की इमामत ही समझा दूँ, साथ साथ मैं अली की इमामत भी समझाता जा रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि बाकी आइम्मा का भी जिक्र आ जाए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज मौजू के मरकजी नुक्ते पे पहुंच जाऊं, ताकि फिर आपको उसी हवाले से गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जो जो तवज्जो से सुन रहे हैं बाबा ज़ेवलन सलावत पढ़ें। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो तौहीद सिखा दी, इब्राहिम ने तौहीद बता दी, और कैसे खूबसूरत अंदाज में बताई। अब आयत जो चल रही थी उसके दो नुकात रह गए, दो नुकात पेश करके फिर मैं दूसरी आयत की तरफ आऊंगा। मैं रसूल की इमामत समझा रहा हूँ, क्योंकि रसूल इमामुल अंबिया भी हैं, इमामुल आइम्मा भी हैं, यानी रसूल हैं इमाम, रसूल हैं इमाम। अब कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, यानी ये तो मैं बार बार पढ़ चुका। इस आयत में जो लफ्ज़ महयाया है ना, उसका इत्तलाक हर कैफियत और हर हालत में है, यानी रसूल का जीना। ये नहीं फरमाया रसूल की जिंदगी, जिसे बात समझ आई है बोले, यानी ये नहीं फरमाया जिंदगी, क्योंकि जिंदगी की तो कई हालतें होती हैं, शऊरी हालत होती है, लाशऊरी की हालत होती है, यानी रसूल की जिंदगी यानी हर कैफियत हर हालत अल्लाह के लिए है, यानी वहां न निस्यान है न हिस्यान है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मिल के वहां से वहां से नारा आ गया तो मैं मुतमईन हो गया कि आप गुफ्तगू तवज्जो से सुन रहे हैं। वहां न निस्यान होगा न इस्यान होगा न हिस्यान होगा, क्योंकि रसूल का जीना, जीने की हर हालत अल्लाह के लिए है, यानी वहां ना कुफ्र होगा न शिर्क होगा न अदम नबूवत होगा, यानी जब से पैदा हुए तब से नबी हैं। जीने की हर हालत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जीने की हर हालत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। महयाया, हयाती नहीं फरमाया कि मेरी जिंदगी, मेरा जीना, और जीने के ये जो लफ्ज है, बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें। महयाया यानी हयाती नहीं फरमाया, किबला से ताईद और दुआ चाहने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, यानी हयाती होता तो फिर फरमाते कि मेरी जिंदगी। अब जिंदगी की कई कैफियतें होती हैं, जिंदगी की कई हालतें होती हैं, शऊरी हालत होती है, बचपना जो होता है वो लाशऊरी में होता है। तो यहाँ जिंदगी नहीं फरमाया, जीना, यानी मेरा जीना, और जीने का इत्तलाक पहली सांस से होता है। हम कहते हैं हमारी नमाज अल्लाह के लिए, हमारा रोजा अल्लाह के लिए, हमारी इबादतें अल्लाह के लिए, हम कहते हैं। अब उसका मयार क्या है वो अल्लाह जाने। अल्लाह ने कहा तू कह दे तेरी नमाज अल्लाह के लिए, तेरी इबादत अल्लाह के लिए, तेरा जीना अल्लाह के लिए, तेरा मरना अल्लाह के लिए। यानी रसूल ने कोई एक सांस भी ऐसा नहीं गुजारा जो मशीयत इलाही के खिलाफ हो, यानी रसूल ने जो भी कहा अल्लाह के लिए कहा, जो भी किया अल्लाह के लिए कहा हुमा इमामाने कामा और कादा, कि हसन हुसैन इमाम हैं, चाहे बैठे हो या खड़े हो, यानी हसन सुलो के लिए बैठ जाए तो एतराज न करना, हुसैन जंग के लिए खड़े हो जाए तो एतराज न करना। अगर हसन की सुलो पर एतराज किया, रसूल के हिल्म पर एतराज होगा। अगर
حسن کی سلوں پر اعتراض کیا تو بچپنے میں ہی سند امامت دے دی تھی، یعنی وہاں سن کا کوئی گزر نہیں کہ وہاں عمر سے تعلق ہو کہ اتنی عمر ہو. امام بنا کے اعلان کر کے بتا دیا کہ امام اللہ بناتا ہے، مجلس شورا نہیں بناتی. امام اللہ بناتا ہے، مجلس شورا نہیں. حسین علیہ السلام امام برحق ہیں اور امام کا کام ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی کے لیے حسین کربلا پہنچ گئے. یزید کی بیعت نے کی. جب فوجیں آنا شروع ہوئی ہیں نا کربلا میں، عزادارو ذرا توجہ کرنا، جب فوجیں آنا شروع ہوئی ہیں نا بچے گھبرا گئے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا بھائی یہ شور کیسا ہے؟ کہا مجھے قتل کرنے کے لیے یزید کی فوجیں آ گئیں. جناب زینب کا کیا حال ہوگا؟ بی بی تڑپ گئی ہوگی. کہا بھیا تمہاری کوئی فوج نہیں. اے حسین دری. کہا ہاں میری فوج ہے، میں بھی اپنی فوج کو بلاتا ہوں، خط لکھتا ہوں، اپنی فوج کو بلاتا ہوں. من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے جو فقیہ ہے، مرد فقیہ ہے. جب یہ خط پہنچا حبیب کھانا کھا رہے تھے کہ لقمہ حلق میں اٹک گیا. دروازے پہ دستک ہوئی. کہا خدا خیر ہو، میرے مولا حسین کی خیر ہو. قاصد نے خط دکھایا. جب خط دیکھا تو کہا حبیب ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں حبیب، اور مصیبت یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں. حبیب میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں. حبیب تم ہمارے حق کو زیادہ پہچانتے ہو نا، حبیب آ جاؤ، اگر ہو سکے تو مدد کر دو. مولا حسین نے خط لکھا. جناب زینب پاس بیٹھی ہے سلام اللہ علیہ. جب پاس بیٹھی ہے کہا بھیا یہ تو بتائیں کہ کیا لکھا ہے؟ کہا یہ لکھا ہے کہ حبیب ہماری جلد مدد کرو. کہا حبیب کو یہ بھی لکھ دیں الاجل حبیب جلدی آ جا، ثانی زہرا چادر تطہیر کی وارث کربلا آ گئی.